بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا کوئی عام آدمی ہو یا گوگل، ایپل اور ٹیسلا کا CEO ہو، آج کا انسان ہو یا آج سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کا انسان ہو، سب کے پاس 24 گھنٹے ہی تھے۔ جو اس دنیا میں آئے، کچھ کیے بغیر چلے گئے، اور دنیا میں آئے اور بہت کچھ کر گئے، بڑے بڑے کارنامے کر گئے، سبھی کے پاس 24 گھنٹے تھے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا، ان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ جن کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے اور ہر اپنے بیگانے کے لیے وقت ہے، ان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ اور جو لوگ بہت سارا کچھ کرتے ہیں اور بڑے بڑے اداروں کو چلاتے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ اپنے 24 گھنٹوں کو کیسے استعمال کر لیتے ہیں کہ وہ اتنے پروڈکٹیو بن جائیں اور اتنے اچھے بن جائیں کہ اس کے نتیجے میں وہ بہت سا پیسہ بھی کما لیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت ساری دوسری فوائد بھی سمیٹ لیں، دنیا میں بھی بڑا نام کمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسروں کو فائدہ بھی دیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کس نے اپنے وقت کو بہتر انداز سے اس طرح استعمال کیا کہ اس کی پروڈکٹیوٹی بہت اچھی تھی۔ کس نے 1 منٹ سے 60 سیکنڈ کا حساب لیا اور کس نے 1 منٹ کو محض ایک سوئی کا چلنا کنسیڈر کیا۔ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ آخر کوئی بات تو ایسی ہے کہ جو ان دو طرح کے انسانوں میں فرق ڈالتی ہے اور اس کے اندر ایک بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے؟ تو میرے خیال میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، ان کے سامنے کوئی گول ہوتا ہے، ان کے کام کی کوئی پرائرٹیز ہوتی ہیں، ان کے کچھ کام ارجنٹ ہوتے ہیں اور کچھ کام امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور جو ارجنٹ کام ہے اور ارجنٹ کام کو کتنا ٹائم دینا ہے وہ یہ جانتے ہیں، اور کس کام کو پہلے کرنا ہے اور کس کام کو بعد میں کرنا ہے۔ تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ وہ روز بھی بنتی ہے، ہفتے بعد بھی بنتی ہے اور مہینے بعد بھی بنتی ہے اور سال کا کیلنڈر بھی بنتا ہے۔ یوں وہ ہر چیز کو اس طریقے سے سیٹ کرتے ہیں کہ وہ پورا حساب لیتے ہیں، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے سے قیامت والے دن یہ جواب تو لیا جائے گا کہ یہ زندگی دی، یہ وقت دیا، تم نے کہاں پہ خرچ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی دیتے ہیں، بہت زیادہ کام دیتے ہیں، دراصل ان کا ماحول بھی بہت اچھا ہے۔ ان کے ماحول میں جہاں پہ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز کام کے لیے ضروری ساز و سامان، وہ پین ہو، وہ مارکر ہو، وہ ہائی لائٹر ہو یا کوئی وہ اسکیل ہو، کوئی چیز ہو، ہر چیز ان کے وہاں پراپر جگہ پہ موجود ہوتی ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جتنی بھی دوسری چیزیں، مثلا کام کرنے کے لیے اگر انہیں کسی بک کی ضرورت ہے تو بک کی ان کی ٹیبل کی ایک مناسب جگہ پہ پڑی ہوگی، اور اگر انہیں کام کرنے کے لیے کسی ورک بک کی ضرورت ہے، کسی خاص ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے، تو وہ اپنی چیزوں کو لے کر بیٹھتے ہیں کہ تاکہ انہیں بار بار اٹھنا نہ پڑے اور اس کے نتیجے میں ان کا وقت ضائع نہ ہو اور اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ یوں اپنے آفس کی جہاں ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں، وہاں آفس میں ٹیمپریچر کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ بہت زیادہ گرمی ہے یا بہت زیادہ سردی ہے، بہت زیادہ شور ہے یا بہت زیادہ عجیب انوائرمنٹ ہے، تو وہ اس کا بندوبست کرتے ہیں کہ وہاں اگر ڈرائی انوائرمنٹ ہوگا تو انسان تنگ پڑتا ہے، اس کی سانس تنگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ تھوڑی سی گرینری بھی موجود ہوگی۔ اگر کہیں اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی چیئر سے اٹھ کر کسی ایزی جگہ پہ بیٹھ کر کوئی ایک آرام سے کسی صوفے پہ بیٹھ کے کوئی کام کر لے تو وہ کر سکے، اسے یہ ساری چیز کا پورا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے اور اس کے کام کا فائدہ زیادہ ہو جائے، اس کے وقت کا بہت اچھا استعمال ہو جائے۔ اسی طرح پھر وہ ایک اور چیز کا بڑا خیال کرتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی جو پرابلم پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، ڈسٹریکشن پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، ان کو دور کرتے ہیں۔ مثلاً آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج ای میل آتی ہے، آج میسیجز آتے ہیں، آج مختلف چیزیں آتی ہیں تو ان کے نوٹیفیکیشن آتے ہیں، آواز آتی ہے، ذرا ادھر سے ٹرن ہوئی، ادھر سے پاپ اپ آیا،
ادھر سے فلانی چیز ہو گئی، ادھر سے فلانی چیز، تو ان ساری چیزوں کو وہ بند کرتے ہیں اور ان چیزوں کو سائڈ پہ کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کی توجہ اور وہ جو کنسنٹریشن ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور وہ ٹھیک رہے، اور فون کو اس کام کے دوران، اس ٹائم کے دوران ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ تاکہ وہاں پہ کوئی پرابلم، کوئی فون بلا وجہ کا وہ کوئی چیز نہ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا اور اچھا استعمال کرنا، مثلاً ریمائنڈر کا استعمال کرنا، پلانر کا استعمال کرنا، کسی اور اس طرح کی کچھ ایسی ایپس ہوتی ہیں کہ ان ایپس کا استعمال کیا جائے کہ تاکہ میں انسان ہونے کے ناطے کہ جو من الخطا والنسیان ہے، بھول جاتا ہے، اس سے بھول چوک ہوتی ہے، اس سے ذہن سے چیز اوجھل ہو جاتی ہے، کام سے آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اس چیز کو اکٹھا کر کے اس کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے اور اس طرح سے آپ کو یہ کام ابھی کرنے کا ہے، آپ کو اس ٹائم پہ اس کام کو کرنا ہے، آپ نے فلاں شخص سے یہ کمٹمنٹ کی ہے یا فلاں شخص کو یہ چیز کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اپنے ٹائم کو چیک بھی کرتا ہے کہ بھائی میرا ٹائم 24 گھنٹے تھا، 24 گھنٹوں کو میں نے کچھ چنکس میں ڈیوائیڈ کیا، اور ان چنکس کے اندر پھر جب میں نے کام کیا تو پھر کتنا کیا، پھر اگر میں نے کبھی سوشل میڈیا کو اگر دیکھنا ہی ہے تو انسٹاگرام کو بھی اگر دیکھنا ہے، میں نے تو سوچا تھا کہ 10 منٹ کے لیے ذرا دیکھوں گا اور اس کے بعد واپس آؤں گا، اور جب میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ 1 گھنٹہ گزر گیا، یعنی میں نے 50 منٹ زیادہ لے لیے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ فیس بک پہ کوئی میسج امپورٹنٹ آنا تھا، یا کوئی خبر ایسی آنی تھی، یا کوئی اور واقعہ ایسا ہوا ہے تو اس سے ریلیٹڈ کہ اگر کوئی ملک کا کوئی بڑا نام گرفتار ہو گیا ہے، یا کوئی اور ایسی چیز ہو گئی ہے، یا ملک کے اندر کوئی اور ایسا معاملہ ہوا ہے تو اس کی خبر مجھے جاننی ہے، تو اس کے لیے مجھے یوٹیوب کو دیکھنا ہے یا کوئی چیز، اس کے لیے میں تو یہ سوچ کے گیا تھا کہ جسٹ اپڈیٹ لوں گا اور 5 منٹ میں واپس آؤں گا، لیکن جب واپس پلٹا تو دیکھا کہ 40 منٹ گزر چکے تھے اور وقت تو بہت گزر گیا تھا۔ تو جب ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنے اوپر اتنی سختی کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت ساری جو ڈسٹرب کرنے والی چیزیں ہیں ان کو دیکھتا ہے کہ وہ کون سی ہیں، اور اس کو پھر قابو کر کے اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر پروڈکٹیوٹی اچھی لینی ہو تو مسلسل 5 گھنٹے کام کر کے پروڈکٹیوٹی نہیں آتی، اس لیے کہ انسان ہے، انسان کو بریک چاہیے، انسان کو تھوڑا رکنا چاہیے کہ اگر وہ ایک چیئر پہ بیٹھے بیٹھے 5 گھنٹے کام کر رہا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں بہت زیادہ کام کر لوں گا، تو وہ بہت زیادہ کام نہیں ہو پاتا۔ دراصل اس کو تھوڑی بریک چاہیے، تھوڑی چائے چاہیے، تھوڑا باہر نکلنے کی ضرورت ہے، تھوڑا کھلی ہوا میں چلا جائے، تھوڑا سا ونڈو کے پاس جا کے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر ذرا باہر کا نظارہ لے لے، باہر کی تازہ ہوا لے لے، اس میں کچھ چند سانس اس کے تازہ ہوا کے ساتھ آ جائیں، تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ فائدہ مل جائے گا اور وہ فریش ہو جائے گا، اور وہ جو 2 منٹ وہاں ونڈو کے پاس کھڑے ہونا ہے وہ اس کو تازہ دم کرے گا کہ اگلے 1 گھنٹے میں، 1.5 گھنٹے میں وہ اور بہتر انداز سے کام کر سکے اور بہت اچھے انداز سے کام کر سکے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی اہم اور ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنے کام کی کوالٹی کو دیکھتا ہے کہ میرے کام جو میں کر رہا ہوں تو کیا یہ کام کوالٹی کا ہے، یہ پراپر کام ہے، یا یہ جسٹ ایک ٹائم پاس ہو رہا ہے، اور جسٹ یعنی جو میرے کام کے آبجیکٹیوز ہیں وہ ریئلسٹک ہیں یا نہیں ہیں۔ کس طرح سے کہ میں اس کو مثال کے طور پہ میں یہ سوچ لوں کہ آج یعنی کل کے دن مجھے تو آسمان سے تارے توڑنے ہیں،
تو کیا یہ ریئلسٹک بات ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ریئلسٹک بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایسے خامخواہ کی بات ہوگی۔ یہ کسی کے دماغ کا فطور تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی گول نہیں ہو سکتا، یہ کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ ریئلسٹک سوچتا ہے اور ریئلسٹک ہو کر اپنے ٹائم کا جائزہ لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مجھے کتنا حاصل ہوا اور کتنا حاصل نہیں ہوا، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ بہتر رزلٹ دے پاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک اور چیز کا بڑا خیال رکھتا ہے، وہ یہ کہ اپنے دائیں بائیں جو لوگ اکٹھے کرتا ہے، اپنے دوست جو جن کو بناتا ہے، دوستیاں جو وہ اپنی رکھتا ہے، اور اپنے آفس کے اندر جن لوگوں کو رکھتا ہے، وہ سارے کے سارے اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سیم لیول پہ سوچتے ہیں، سیم انداز سے سوچتے ہیں، سیم طریقے سے سوچتے ہیں۔ ان کی اپروچ ایک پازیٹیو اپروچ ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں یعنی ان کی کریٹیوٹی کو تو وہ ختم نہیں ہونے دیتا۔ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وقت ضائع کرنے والے لوگ نہیں، بلکہ وقت کا اچھا استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور جب ایسے ہی لوگ سارے جمع ہو جائیں تو وہ پھر جب وہ ان کے کام کا وقت ہوتا ہے تو سارے توجہ سے کام کرتے ہیں، اور جب تھوڑا انہیں ریلیکس کرنا ہوتا ہے تو وہ ریلیکس کرنے کے لیے بہت اچھا ٹائم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو دراصل جب یہ ایک انوائرمنٹ اس طرح کا بن جاتا ہے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مستقل مزاجی، کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ ہے، کہ جو پروڈکٹیو لوگ ہیں وہ ایک اچھا کام شروع کر کے یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ختم کر دیا اور اس کو بس وائنڈ اپ کر دیا کہ بس بھائی اب تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک دفعہ کام اچھا کرنا تھا، بڑا آئیڈیل کرنا تھا، بہت چیز کرنی تھی، بس کر لی، اب تو بس بھائی سوئچ کرو کچھ نہیں۔ وہ اپنی اس عادت کو اور اس چیز کو مسلسل جاری رکھتے ہیں اور اس کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بالکل ٹھیک طریقے سے چلتی رہنی چاہیے، تاکہ یہ کہ وہ ایک مسلسل اچھا رزلٹ آ سکے۔ اور اس کے بعد ایک بڑی اچھی عادت ان میں یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں نہ کرنی آتی ہے۔ ایک ہمارے سوسائٹی کے اندر، پاکستانی سوسائٹی کے اندر ایک عام چیز یہ ہے، وہ ہے مروت، کہ مروت میں کسی کو ہم نہ نہیں کہتے۔ مروت میں ہم ہر کوئی جو کہتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اوکے اوکے اچھا کرتے ہیں، کر لیتے ہیں، چلتے ہیں، ہو جاتا ہے، میں ہاں ساتھ چل جاتا ہوں، بیٹھ جاتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں وغیرہ، مطلب اس طرح کی چیزیں۔ یہ مروت جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر نہ کہنا جانتے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ وہ بڑی اہمیت اس چیز کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ دیکھیں کہ جب آپ دنیا کے یا اس مقابلے کے دور کے اندر رہتے ہوں اور بہت اچھے طریقے سے اپنے کام کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو پھر مقابلے کی اس دور کے اندر یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پہلے اپنا کام مکمل کریں، پھر دوسرے کی مدد کریں۔ پہلے اپنا ٹاسک مکمل ہوگا، پھر ہم کسی دوسرے کی طرف موو کریں گے۔ پہلے ڈیسائیڈڈ بات پوری ہوگی، پھر چائے کا کپ پیا جائے گا، اور اس طریقے سے وہ بہت اچھے طریقے سے دوسرے کو نہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ وہ کوالٹی ہے کہ اگر یہ ایک انسان کی عادت بن جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ آدھے مسائل سے تو اپنے آپ کو الگ کر ہی لے گا، اور باقی آدھے مسائل جو ہیں میری ان بتائی ہوئی کچھ باتوں کو پہ عمل کر کے اور اس کے اوپر کچھ اچھے طریقے سے مطلب چیزوں کو لے کے وہ بہتر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور آخری بات یاد رکھیے گا، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اکیلا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک شخص دنیا کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سارے جب ملتے ہیں، جب ایک کولیبریشن ہوتی ہے، ایک سوسائٹی ہوتی ہے، اجتماعیت ہوتی ہے، لوگ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، تب یہ سوسائٹی بنتی ہے، تب نتائج آتے ہیں۔
एक सीईओ अकेला कुछ नहीं होता, वो टेस्ला का हो, वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, आईबीएम का हो, वो गूगल का हो, एप्पल का हो, कोई भी हो, वो जितना कुछ भी हो, वो कितना भी अफलातून क्यों ना हो, वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा जब तक कि उसकी टीम उसके साथ न चले और वो टीम को साथ लेकर ना चले। तो लिहाजा ये कोलैबोरेशन भी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम अपने टाइम से बहुत अच्छा फ़ायदा लेना चाहते हैं, इदारों को बहुत अच्छा फ़ायदा देना चाहते हैं, जहां हम काम करते हैं, अगर जॉब करते हो तब भी, अगर बिज़नेस करते हो तब भी, अगर कोई और चीज़ करते हैं तब भी, अगर उस सारी चीज़ के अंदर बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स अगर हम लेना चाहते हैं, तो उसका वाहिद तरीका ये है कि इन चीज़ों पे अमल किया जाए और अपने वक्त को बहुत अच्छा प्रोडक्टिव बनाया जाए। तो तब रिज़ल्ट्स आते हैं, तब नताइज निकलते हैं और तब फिर इंसान एक वक्त आता है कि दुनिया के अंदर लोग मिसाल देते हैं कि वो गूगल है, वो एप्पल है, वो फलाना है। तो ये सारी मिसालें तब बनती हैं। तो लिहाजा मेरा ख़्याल ये है कि अगर हम इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो इसका हमें बहुत फ़ायदा मिल जाएगा।